تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ جہاں پر بار بار اپنی باتوں کی صفائی دینی پڑ جائے وہ رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر۔ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو دوسروں کے غم سے بیغم ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہارا دن بھی آئے گا۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں بلکہ ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے۔ جو عورت کی قدر نہیں کرتا میرے خیال میں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ پاک مرتے وقت ہماری زبان پر یہ کلمہ نصیب فرما۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ اپنے رب کا کرم دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ روزی کی فکر میں تلاش رزق کی ہے اور رزق دینے والے کو ہی بھول گئے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں مگر اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والوں کے لیے
बद दुआ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दाखिल होना चाहिए जितना खाने में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है। जो दोस्ती और मोहब्बत इंसान को अपने अल्लाह से दूर कर दे, उससे बचो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं, अगर इनमें से एक उजड़ जाए तो दूसरा खुद ब खुद उड़ जाता है। असल ताकत बर्दाश्त करने में है, इंतकाम लेने में नहीं। जब तू कोई चीज़ मांगे और वो तुझे मिल जाए तो उस दिन अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले, हो सकता है वो दिन तेरे लिए कबूलियत का दिन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। जिससे उसके वालिदैन खुश और राज़ी नहीं, उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं। जो शख्स अल्लाह का नाफरमान हो, उससे कभी खैर की उम्मीद ना रखो। खुशियाँ चाहते हो तो खुशियाँ बांटो। जो दूसरों में खुशियाँ बांटता है, मेरा रब उसे खुश रखता है। चुन ले मुझे भी अपने सजदे करने वालों में, ये अल्लाह कब तक भागता रहूँगा तुझसे, तेरी ही दुनिया से। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रकन बना दिया। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। बदतरीन है वो शख्स जो दुनिया की फिक्र में अपने मेहरबान, शफीक और मोहब्बत करने वाले अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो आजमाइश तो देता है मगर कभी आजमाइश में तनहा नहीं छोड़ता। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा दे, और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो शख्स अल्लाह की तकदीर और उसकी तकसीम पर खुश रहता है, अल्लाह ताला उसे किसी का मोहताज नहीं करता। ज़िंदगी हर शख्स को अजीज़ होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज़्ज़त ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। अगर कभी आपका दिल बिला वजह ही बेसुकून हो जाए तो जान लेना कि आपकी रूह अल्लाह का जिक्र मांग रही है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है मगर रद्द नहीं होती।